السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، نماز اہم العبادات ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نماز ہے۔ ہم جانتے ہیں، مجھے اس کے فضائل نہیں آپ کے سامنے بتانا ہے، نماز پڑھنے پر کیا اجر ملتا ہے اور چھوڑنے پر کیا گناہ ملتا ہے۔ الحمدللہ ان سب باتوں کے تو ہم حافظ ہیں، الحمدللہ ہم یہ بیان کرتے ہیں لوگوں سے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، خاص طور سے ہم نے تقریباً 5-6 چیزیں جو کامن مسٹیکس ہیں، جو نماز میں ہم کرتے ہیں، ہمارے ایمان والے بھائی جن کی طرف توجہ نہیں دے پاتے، ان میں بعض غلطیاں تو وہ ہیں کہ جن سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ ہمیں بہت زیادہ اہتمام سے ان غلطیوں کو درست کرنے کی فکر کرنی ہے۔ اگر یہ غلطیاں ہم میں نہیں پائی جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ان غلطیوں میں سے ساری غلطیاں یا کچھ غلطیاں اگر ہماری نماز میں ہوتی ہیں تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے ان غلطیوں کو درست کرنے کی فکر کریں۔ اپنی غلطیاں، اپنے دوستوں کی، اپنے گھر والوں کی، جو بھی مائیں بہنیں گھر میں مستورات ہیں، اگر وہ یہ غلطیاں کرتی ہیں، جو بھی کرتے ہوں، ہمیں فکر کے ساتھ ان غلطیوں کو درست کرنے کی فکر کرنی ہے۔ ہم شروع سے لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تکبیر تحریمہ۔ نماز میں تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، ہم جانتے ہیں۔ جب شروع ہم کرتے ہیں نماز کو، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں، ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، اس طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے ہمیں ہاتھ باندھنا ہے۔ خیر یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا، اس وقت عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے ایمان والے بھائی یا تو کہتے ہیں اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے اللہ اکبر۔ تو یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، اس میں بعض تو وہ ہیں دوستو بزرگوں کہ اگر بالقصد اگر وہ غلطی کی جائے گی معنی کو جانتے ہوئے تو انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے مان لو مثال کے طور پر اللہ اکبر کسی نے کہا، حمزہ کو کھینچا، اور اگر حمزہ کو کھینچا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں کیا اللہ سب سے بڑے ہیں؟ اگر یہ معنی جانتے ہوئے اگر کوئی شخص کہے گا اللہ اکبر تو اس کی نماز کیا بلکہ وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں مسئلہ، اس لیے کبھی کسی غلطی کو ہم چھوٹی نہ سمجھیں، اطمینان سے اللہ اکبر، اللہ الگ مستقل لفظ ہے، اکبر یہ مستقل لفظ ہے، اللہ اکبر معنی کا استحضار کرتے ہوئے، اللہ سب سے بڑے ہیں یہ معنی دھیان میں رکھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر ہم اطمینان سے ہاتھ باندھیں۔ بعض لوگ تو یہاں اتنی بڑی غلطی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اس طرح نیت باندھ لیتے ہیں، یعنی نہ ان کے ہونٹ ہلتے ہیں، نہ زبان حرکت کرتی ہے، حروف جہاں سے ادا ہوتے ہیں وہاں حرکت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے ہوا ہے تو نماز ہماری ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ بولنا فرض ہے۔ یہ تو ہم نے سوچا، اگر اس طرح کیا تو سوچا ہم نے، اور سوچنے سے تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوتی ہے، اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے، بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ یہ تو میں آپ کو موٹی موٹی باتیں عرض کرنا ہوں، ورنہ تو دین کی ساری چیزیں سیکھنے کی اپنے علماء سے سیکھنا چاہیے ان سب کو ہم۔ تکبیر تحریمہ کا مسئلہ، اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھی، اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد ہمیں تلاوت کرنا ہے۔ اب تلاوت میں بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا بس کھڑے رہتے ہیں، یعنی جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا امام صاحب سری نماز پڑھا رہے ہوں یا ہم اکیلے کوئی فرض نماز سنت نماز پڑھ رہے ہوں تو اس طرح بس کھڑے رہتے ہیں۔ بھئی اگر کھڑے رہیں، صرف تلاوت کو ہم سوچ رہے ہیں تو سوچنے کی وجہ سے تلاوت کی فرضیت ادا نہیں ہو رہی ہے، اور فرضیت ادا نہیں ہو رہی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ نماز کہاں سے ہو جائے گی۔ اگر نماز میں فرض ہی ادا نہیں ہوا تو سجدے سہو سے بھی اس کی تلافی نہیں ہوتی ہے۔ بالکل موٹا سا مسئلہ ہے یہ، تو اس کو دھیان رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جب رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، تو رکوع میں جب گئے تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ ربی العظیم کیا ہوتا ہے بھائی؟ سبحان ربی العظیم، کتنا بالکل ایک جامع جاندار عظمت سے بھرا ہوا جملہ ہے وہ۔ ہم کیسے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ربی العظیم کر دیتے ہیں؟ میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے اس رب کی جو بڑا عظمت والا ہے، کتنے جاندار کلمات ہیں یہ، تو عظمت کے ساتھ استحضار کے ساتھ ان کو کہنا ہے۔ جتنا ہم معنی کی عظمت اور معنی کا دھیان رکھتے ہوئے ان کلمات کو ادا کریں گے اتنا نماز میں ہمارا دھیان لگے گا، توجہ رہے گی، دھیان ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں ہمارا۔ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ،
یہاں پر بہت سے بولتے ہیں سمیع اللہ لمن، عین نکالتے نہیں ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہا نہیں نکالتے ہیں. یہ حروف کے صحیح ادا نہ کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ، بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں حمیدہ، دا نہیں ہے وہ، حمیدہ، دال کے بعد ہا ہے جہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے. ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، کتنا عظمت والا جملہ ہے. خیر یہ کلمات. سجدے کی تسبیح میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ہم کیا کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی؟ نہیں دوستو، ہمیں سیکھنا ہے ساری چیزیں. مشن بنائے ہم. نماز اہم العبادات ہے. نماز صحیح تو ساری ہماری زندگی صحیح. نماز اگر بگڑی تو سارے دیگر برائیاں بھی ہماری زندگی میں آ جائیں گی. اس لیے آتا ہے قرآن کریم کی آیت کے مفہوم میں، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اگر ہمیں اپنی زندگی میں اعمال کو صحیح کرنا ہے تو اپنی نماز کو صحیح بنانے کی فکر کر لیں، انشاءاللہ زندگی میں اچھائیاں آتی چلی جائیں گی. نماز بگڑی ہوئی رہی، زندگیوں میں بگاڑ آتا چلا جائے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا خاصہ ہے یہ، نماز کی صفت ہے یہ، نماز کی تاثیر ہے یہ. اسی طریقے سے جب ہم سجدے میں رہتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ناک کو نہیں ٹیکتے. پیشانی جس طرح ٹیکنا فرض ہے، ضروری ہے، اسی طرح ناک کا ٹیکنا بھی واجب ہے اگر کوئی عذر نہیں ہے تو. ہاں کوئی عذر ہے تو اس کے مسائل تو الگ ہیں. عذر میں تو ہم علماء سے بیٹھ کر پوچھیں گے کہ بھئی مجھے یہ عذر ہے تو مجھے نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے. اگر نارمل حالت ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک کو ٹیکنا بھی سجدے میں واجب ہے، ضروری ہے. اس کا دھیان رکھنا ہے. سجدے میں پیروں کی انگلیاں ہماری زمین پہ اچھی جمی رہیں، ٹکی رہیں. یہ جو ہماری پیروں کی انگلیاں ہیں ان کو اس طرح دبانا ہے کہ پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو جاوے. یہ تاکیدی سنت ہے. دیکھیے میں پھر عرض کر رہا ہوں، عذر کے مسائل الگ ہیں. نارمل حالات میں اس طریقے سے پیروں کو جمانا چاہیے کہ پیروں کی جو ہماری پانچوں انگلیاں ہیں وہ اس طرح جمانا کہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو جاوے. یہ تاکیدی سنت ہے. بہت سے لوگ اس کا دھیان نہیں رکھتے، بس اس طرح کھڑے رہتے ہیں. کوئی اس طرح پیروں کو نیچے کر دیتا ہے، کوئی ایک دو صرف دونوں پیروں کے انگوٹھے صرف ٹکا دیتا ہے. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. انگلیوں کو جمانا ہے اچھے سے. اسی طریقے سے سلام پھیرتے وقت صرف اس طرح جیسے بیٹھے ہیں سلام پھیرنا ہے تو بس اس طرح صرف ہم اپنے منہ کو گھما لیتے ہیں. جس طرح تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، فرض ہے، اسی طریقے سے دوستو بزرگوں سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے جو کلمات ہیں ان کو ادا کرنا، اور ادا کرنے کے جو حروف یعنی جو جہاں سے ادا ہوتے ہیں، زبان ہے ہماری، ہمارے ہونٹ ہے، ہمارا تالو وغیرہ، یہ سب حرکت کریں. سارے ارکان میں جو بھی ہم قرأت کرتے ہیں یا دیگر تشہد پڑھتے ہیں یا دعائے معصورہ ہے، درود شریف ہے، تسبیحات ہیں، ان سب کو ہم اس طریقے سے ادا کریں کہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہمارے سارے حرکت کریں. اس کا دھیان رکھنا چاہیے. یہ کچھ باتیں تھیں جو کامن مسٹیکس ان دا صلاح جو ہو جاتی ہیں، نماز میں ہم سے جو مسٹیک ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں تھوڑی سی موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی. نماز سیکھنے کی چیزیں اپنے علماء سے سیکھیں، سیکھ کر عمل کریں. اللہ تعالی ہماری نمازوں کو مقبول بنائے، ہماری نمازوں کو اس طرح بنائے کہ وہ برائیوں سے ہم کو روکنے والی ہو. اللہ تعالی ہمیں مزید سمجھائے، عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.